اے نبی خیر الابرار عمر مصطفی رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خیر الابرار عمر مصطفی۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ اسی سے شادی کرے گی جو اسے ساری زندگی باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس کی شرط کو مان کر شادی کے لیے رضامند ہو گیا کہ میں تمہیں پوری زندگی باپردہ رکھوں گا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے اسے اولاد سے نوازا، اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کھانا کھیت میں ہی پہنچا دیا کرنا، جب میں کھانے کے لیے گھر آتا ہوں تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ بیوی نے اس کی بات مان لی اور اس بات پر راضی ہو گئی کہ میں کھانا کھیت میں ہی پہنچا دیا کروں گی۔ کچھ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پھر سے اسے اولاد سے نوازا اور اللہ نے اسے ایک اور بیٹا عطا کیا۔ پھر وہ نوجوان اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب گزارا نہیں ہوتا، ایسا کرنا پڑے گا کہ اب کام میں تمہیں بھی ہاتھ بٹانا پڑے گا، اب تمہیں بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا۔ وہ بیوی اس بات پہ بھی راضی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگی۔ کچھ دنوں تک ایسے ہی وہ باپردہ ہو کر آتی اور کھیتوں میں کام کر کے پھر واپس چلی جاتی۔ ایسا چلتا رہا اور دھیرے دھیرے وہ پردہ کم ہوتا گیا۔ اللہ نے پھر سے اسے اولاد سے نوازا، اللہ نے اسے پھر سے ایک بیٹا دیا۔ جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو مکمل طور سے وہ بے پردہ ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اسے مکمل طور سے بے پردہ کر چکا تھا۔ وہ بے پردہ ہو کر کھیتوں میں جاتی، کام کرتی اور پھر اپنے گھر واپس چلی آتی۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس کے بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن شوہر چارپائی پہ بیٹھا تھا اور کہہ مار کے ہنس رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہ ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ شوہر میاں کیوں ہنستے ہو؟ تو اس شوہر نے پوچھا کہ تم بڑا پردہ پردہ چلاتی تھی، بڑا پردہ پردہ کہتی تھی، کہاں گیا تیرا پردہ؟ آخر کار تو بے پردہ ہو ہی گئی، اور کیا فرق پڑا تیرے اس پردے والے زندگی میں اور بے پردے والے زندگی میں؟ زندگی پہلے بھی ویسے چل رہی تھی اور آج بھی ویسے چل رہی ہے۔ اس بیوی نے کہا شوہر میاں آپ بغل والے کمرے میں چھپ جائیں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بے پردگی میں اور پردہ میں کیا فرق ہے۔ شوہر بغل والے کمرے میں چھپ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی نے اپنے بالوں کو کھولا اور بیٹھ کر چلا کے رونا شروع کرتی ہے، چلا کر رونے لگی۔ تو اس کا بڑا بیٹا آیا تو اس نے پوچھا کہ ماں کیوں روتی ہو؟ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں اگر ابو نے تمہیں مارا ہے تو پیار بھی تو تم سے ہی کرتے ہیں، تم سے محبت بھی تو کرتے ہیں، تیرا خیال بھی تو رکھتے ہیں، جانے دو کوئی بات نہیں۔ بڑے بیٹے نے اپنی ماں کو سمجھایا اور سمجھا بجھا کر واپس چلا گیا۔ پھر وہ رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ پھر اس کے رونے کی آواز سن کر چھوٹا بیٹا آتا ہے، اس کے بعد والا بیٹا آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ماں کیوں روتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ بیٹا وہ غصے میں آ گیا اور اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور گالیاں دینے لگا، اور پھر سمجھایا اور کہا کہ ماں جانے دو کوئی بات نہیں۔ وہ بھی سمجھا کر واپس چلا گیا۔ پھر یہی ڈرامہ ماں نے اپنے چھوٹے والے بیٹے کے ساتھ کیا اور رونے لگی۔ تو اس چھوٹے والے بیٹے نے پوچھا ماں کیوں روتی ہے؟ تو اس ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ وہ بیٹا فوراً غصے میں آ گیا
اور گالی دینے لگا، اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور ڈنڈا اٹھا لیا. کہتا ہے کہ کون ہوتا ہے میرا باپ جو تجھے مارے، ابھی میں اس کی خبر لیتا ہوں. ڈنڈا اٹھا کے اپنے باپ کی طرف بڑھتا ہے. پھر عورت اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے، شوہر میاں، یہ پہلا بیٹا جو تھا وہ میرے باپردہ والے زمانے میں پیدا ہوا تھا، اس نے آپ کا بھی پردہ رکھ لیا. اور جو دوسرا بیٹا تھا یہ کم باپردگی والے زمانے میں پیدا ہوا تھا، جس نے تھوڑی بہت آپ کی لاج رکھ لی. اور یہ جو تیسرا بیٹا ہے یہ مکمل بے پردگی والے زمانے میں پیدا ہوا ہے، جو آپ کا پردہ اتارنے چلا تھا. میرے شوہر میاں، یہ ہے بے پردہ والی زندگی اور با پردہ والی زندگی کا فرق.